یہ زنا نہیں رکنے والا ہے، یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو، آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اور یہ تھا وہ لوگوں یاد رکھو، تم قانون تو بنا لوگے، تم پولیس کا سسٹم تو مضبوط کر لوگے، مگر دل میں اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا یہ کرائم نہیں رکے گا، یہ اپرادھ نہیں رکے گا، جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا مالک یوم الدین۔ ہمیں اس اللہ کو جواب دینا ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اپنے ہر کرتوت کا بدلہ۔ ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، مرد و عورت کے ناجائز تعلقات، زناکاری اور بدکاری سماج کو برباد کر رہی ہے، رشتوں کی مریادہ کو برباد کر رہی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ محرم رشتے، جن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا ہے عورت کو، یعنی سسر کا رشتہ، یعنی بھائی کا رشتہ، یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھی آج بہت سارے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ ان رشتوں میں بھی آج رشتے تار تار ہو رہے ہیں۔ اس قدر لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بھر دی گئی ہیں کہ آج محرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ او لوگوں یاد رکھو، سرکار قانون تو بنا لے گی مگر قانون کو زمین پر لاگو کون کرے گا؟ دلی میں چلتی بس میں جب ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، پورے بھارت میں بڑا بوال ہوا، میڈیا میں بڑا بوال ہوا۔ نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا، نربھیا کانڈ کے بعد بہت قانون سخت کیا گیا، لیکن آج بھی زنا کے واقعات بھارت کی دھرتی پر ہو رہے ہیں۔ کلکتہ کی سرزمین پر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے نہ صرف ریپ کیا گیا، اس کے جسم پر کتنے حملے کیے گئے، اس کے جسم پر کتنے چاقو سے حملے کیے گئے، اور ریپی جب پکڑا گیا اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی افسوس اور ندامت نہیں تھا۔ او لوگوں یاد رکھو، تم قانون تو بنا لوگے، تم پولیس کا سسٹم تو مضبوط کر لوگے، مگر دل میں اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا یہ کرائم نہیں رکے گا، یہ اپرادھ نہیں رکے گا، جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا مالک یوم الدین۔ ہمیں اس اللہ کو جواب دینا ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اپنے ہر کرتوت کا بدلہ ہم سب کو دینا پڑے گا۔ جب تک ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ اپرادھ رکنے والے نہیں ہیں، کرائم رکنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی عدالت میں ایک آدمی آتا ہے، نام ہے مائز بن مالک اسلمی، اور وہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے زناکار کی سزا سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے ٹال دیا، نبی نے کہا جاؤ پتہ نہیں تم کیا بات کرے ہو۔ نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، وہ پھر بار بار آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا ان کے منہ کے پاس جا کے ذرا سونگ کے دیکھو کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے سونگ کے دیکھا، کہا اے اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگوایا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے۔ صحابہ نے رپورٹ دی، ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا ابھی یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے، اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے، کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا۔ جب پتھروں سے مارا جانے لگا، صحابی کو جب مارا جانے لگا، سزائے موت جب دی جانے لگی، تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب،
انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زنا نہیں رکنے والا ہے، یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو۔ آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی، وہ ہماری بیٹی اور بہنیں میرے پیارے ساتھیوں تب پیدا ہوں گی جب آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کریں گے۔ ایک عورت آتی اللہ کے نبی کے پاس، اس عورت نے بھی آ کر کے کہا اللہ کے نبی انی اصبت زنا، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا ماعز بن مالک اسلمی نے، یہ غامدیہ عورت تھی، یہ بھی آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے۔ اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، میں پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی۔ آپ نے کہا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جا جب بچہ جنم لے لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچہ جنم لیتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا جا ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے ہیں اس عورت کو۔ 2 سال کے بعد وہ آتی ہے، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے بچہ، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اس عورت کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھودواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم آج اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا۔ اور میرے عزیزوں، آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ مدرسہ مفتاح العلوم جیسے مدرسے یا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بچیوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں، یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان بنیادوں کو سینچنا، ان کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ضرور قائم رکھیے اور اپنے بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی حرام کمائی سے، ہر قسم کی بری عادت اور لت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ